الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد محترم سامعین و ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ہر چیز کی تعلیم دی ہے، عبادتوں کا کیا طریقہ ہونا چاہیے اور وہ عبادتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے قبول فرماتا ہے، ان عبادتوں کی قبولیت کے کیا شرائط ہیں، یہ ساری چیزیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے بیان کر دیا ہے۔ انہی عبادتوں میں ایک اہم عبادت ہے دعا، بلکہ عبادتوں کا مقصد ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا، اس کی خوشنودی طلب کرنا، اس سے مانگنا ہے۔ چنانچہ دعا کی بھی شرائط اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیے ہیں۔ ہم دعائیں کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے ہیں، اللہ رب العزت کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، مصائب میں، پریشانیوں میں اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں، اسی سے طلب کرتے ہیں۔ لیکن ہماری وہ دعائیں قبول ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی ہیں، اس سے کیسے معلوم کریں گے کہ ہم نے جو مانگا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول کیا ہے یا نہیں، یا اگر قبول کیا ہے تو کیسے کیا ہے؟ بظاہر ہمیں نہیں نظر آتا کہ ہم نے جو مانگا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے، تو اگر دیا ہے تو کیسے دیا ہے، اور اگر نہیں قبول کیا ہے تو کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول نہیں کیا ہے۔ تو آئیے آج کی اس مجلس میں آپ کے سامنے دعا کی قبولیت کے چند شرائط کے سلسلے میں چند باتیں رکھوں۔ دعا کی قبولیت کے شرائط میں سے ایک اہم شرط ہے کہ مانگنا ہے تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے، دعا کرے، پکارے تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ، جب تم سوال کرو مانگو تو اللہ سے مانگو، اور جب مدد طلب کرو تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد طلب کرو۔ یہ بہت ہی اہم شرط ہے، بہت ہی اہم شرط اور بنیادی شرط ہے دعا کی۔ دعا اور استعانت، استغاثہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے کرنی ہے۔ اگر کسی اور کو اس میں شامل کر لیا تو نہ یہ کہ یہ دعا قبول نہیں ہوگی، بلکہ دعا کرنے والے کے لیے گناہ کا سبب بن جائے گی اور انسان شرک میں مبتلا ہو جائے گا۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اذا سألک عبادی عنی فانی قریب، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو کہہ دیجئے کہ میں قریب ہوں، بہت قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، پکارنے والا جب مجھ کو پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو سنتا ہوں، اس کی دعا کو سنتا ہوں۔ تو یہ ایک بنیادی اور اہم شرط ہے۔ دوسری شرط کہ آدمی دعا کرے تو ان جائز وسیلوں کا استعمال کرے، جائز وسیلے اختیار کرے کہ جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرے۔ جائز وسیلے جیسے نیک اعمال انجام دینا، اچھا کام کرنا، جیسے کسی نے جیسا کہ واقعہ ہے پہاڑ میں جو گھرے ہوئے لوگ تھے انہوں نے نیک اعمال کا وسیلہ بنایا۔ کوئی آدمی اگر اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا ہے تو دعا کرتے وقت کہہ سکتا ہے کہ اللہ میں نے اپنے ماں باپ کے ساتھ یہ حسن سلوک کیا، اگر تجھے یہ عمل پسند ہے تو اس کے وسیلے سے میں تجھ سے دعا کرتا ہوں، میری دعا کو قبول فرما۔ یا کوئی نماز پڑھا، روزہ رکھا، کوئی عبادت کی، کوئی نیک عمل کیا، اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پکارے تو یہ جائز وسیلہ ہے، اس کو اختیار کیا جا سکتا ہے۔ اور اسی کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا وابتغوا الیہ الوسیلہ کہہ کے کہ اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے وسیلہ پکڑو اور حرام وسیلوں سے بچے، ناجائز وسیلوں سے بچے۔
وہ وسیلے جو کفار و مشرکین اپنے بتوں کے سلسلے میں یا مشرکین اپنے اولیاء اور جناتوں کے سلسلے میں عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں قریب کر دیں گے، اسی وجہ سے ان وسیلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول نہیں فرمایا۔ ان سے کہا جاتا تھا کفار و مشرکین سے کہ تم ان کو کیوں پکارتے ہو؟ تو کہتے تھے کہ ہم لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، ہم انہیں اس لیے پکارتے ہیں کہ اللہ سے ہمیں قریب کر دیں۔ تو یہ اس قسم کا عقیدہ، چاہے وہ کوئی نبی ہو، کوئی ولی ہو، یا کوئی شہید ہو، یا کوئی اور جو اس دنیا سے چلا گیا ہو، اس کے وسیلے سے دعا مانگنا یہ شرک ہے، حرام ہے، ناجائز ہے۔ اور وہ جائز وسیلے جو نیک اعمال کا وسیلہ ہے اس کو اختیار کیا جائے، اللہ کی رحمت اور اس کی مغفرت کا وسیلہ بنائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات کا وسیلہ بنائے۔ تو انسان یہ جائز وسیلے اختیار کرے تو یہ قبولیت کے شرائط میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اسی طرح ایک شرط یہ ہے، دعا کی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ آدمی جلد بازی نہ کرے، دعا کرنے میں جلد بازی نہ کرے، جلدی دعائیں نہ کرے، جلد بازی سے پرہیز کرے، کیونکہ جلد بازی دعا کی قبولیت میں رکاوٹ بنتی ہے۔ جیسے کہ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جیسا کہ بخاری اور مسلم کے اندر ہے، یستجاب لأحدکم ما لم یعجل، جب تک تم میں سے ہر ایک کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر ایک کی دعا قبول ہوتی ہے جب تک جلد بازی نہ کرتے ہوئے یہ نہ کہے، جلد بازی کرتے ہوئے یہ نہ کہے یقول دعوت فلم یستجب لی، جلد بازی کرتے ہوئے یہ نہ کہے کہ دعا تو بہت کی ہے لیکن قبول ہی نہیں ہوتی، یہ نہ کہے کہ میں نے دعا بہت کی ہے، جلد بازی نہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کب قبول کرے گا، کیسے قبول کرے گا، وہی جانتا ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم کے اندر ہے کہ بندے کی دعا اس وقت تک قبول ہوتی رہتی ہے جب تک وہ کسی گناہ یا قطع رحمی کی دعا نہیں مانگتا اور جلد بازی نہیں مچاتا، جلد بازی نہیں مچاتا۔ کہا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جلد بازی مچانے سے کیا مراد ہے، جلد بازی کرنے سے کیا مراد ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ یہ کہنے لگ جائے کہ میں نے بہت دعا کی، انتہائی زیادہ دعائیں مانگی، بہت مانگی، لیکن اللہ میری دعا کو قبول نہیں فرماتا، اور وہ یہ کہہ کر کے تھک ہار جاتا ہے اور دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ انسان کو دعا کرنا نہیں چھوڑنی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے جلد بازی نہیں کرنی چاہیے کہ اللہ ہم نے جو مانگا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً دے دے، دعا مانگتا رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کب کرے گا قبول، کیسے کرے گا، یہ اللہ پر چھوڑ دے۔ اسی طرح دعا کی قبولیت کے شرائط میں سے یہ ہے کہ کوئی گناہ یا قطع رحمی یعنی رشتہ داری توڑنے کی دعا نہ کرے، کوئی گناہ والی بات نہ کہے، جیسا کہ حدیث میں ذکر کیا گیا کہ قطع رحمی نہیں کرتا ہو، تو ایسے آدمی دعا کرتا ہے جس کے اندر گناہ کے بعد کی دعا ہو، کہ کوئی گناہ کرے۔ آج کل بہت زیادہ دیکھتے ہیں کہ آدمی گناہ کرنے بھی نکلتا ہے تو کہتا ہے کہ انشاءاللہ قبول ہوگا یہ ہمارا عمل، یا کوئی قطع رحمی کی بات کرتا ہے کہ اے اللہ ہمارے اس رشتہ دار سے ہمیں دور کر دے، ناجائز طریقے سے قطع رحمی کے لیے دعا کرتا ہے، صلہ رحمی ختم کرنے کی دعا کرتا ہے، تو ایسی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں کرتا بلکہ اسے رد کر دیتا ہے۔ جیسا کہ حدیث میں نے ذکر کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ یہ کہنے لگ جائے کہ میں نے بہت دعا کی، کہ بندے کی دعا اس وقت تک قبول ہوتی رہتی ہے جب تک کسی گناہ یا قطع رحمی کی دعا نہیں مانگتا۔ اسی طرح دعا کی قبولیت کے شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں حسن ظن رکھے، اچھا گمان رکھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جیسا کہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے بارے میں گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں۔ جب تک بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن رکھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور ہماری دعا کو قبول فرمائے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کے ساتھ ہوتا ہے، اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے تمہیں قبولیت کو پورا یقین ہونا چاہیے۔ امام ترمذی نے اس کو روایت کیا ہے، اس روایت کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے، علامہ البانی نے اسے صحیح جامع کے اندر حسن قرار دیا ہے کہ دعا کرتے ہوئے تمہیں قبولیت کا پورا یقین ہونا چاہیے۔ اسی طرح دعا کے شرائط میں سے، قبولیت کے شرائط میں سے یہ ہے کہ حضور دل سے دعا مانگیں، دل کو حاضر کر کے دعا مانگیں، دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کو اجاگر کرے۔ اے اللہ ذوالجلال والاکرام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کو اپنے دل میں رکھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جیسا کہ صحیح جامع کے اندر امام ترمذی نے اس کو روایت کیا اور صحیح جامع کے اندر امام البانی نے اس کو حسن قرار دیا ہے، فرماتے ہیں کہ جان لو بے شک اللہ تعالیٰ کسی بھی غافل دل سے کوئی دعا قبول نہیں فرماتا۔ آدمی کا دل غافل ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا قبول نہیں فرماتا۔ اسی طرح دعا کی قبولیت میں سے، قبولیت کے شرائط میں سے ایک اہم شرط یہ ہے کہ آدمی کا کھانا پینا حلال ہو۔ کوئی آدمی حرام کھاتا ہو، اس کا معاش حرام ہو، کھانا حرام ہو، پینا حرام ہو، پہننا حرام کا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول نہیں فرماتا۔ اس لیے یہ یقین ہونا چاہیے آدمی کے اندر، ایسا ہونا چاہیے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی چیز مانگ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر رہا ہے تو اس کی قبولیت اگر اسے چاہیے تو حرام چیزوں کو چھوڑ دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تبارک و تعالیٰ متقی اور پرہیزگار لوگوں کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے آدمی کا ذکر کیا جو پراگندہ بال ہو، لمبے سفر میں سے آیا ہو، لمبے سفر پہ ہو، پراگندہ بال ہو، دھول میں اٹا ہوا ہو، گرد و غبار میں اٹا ہوا ہو، آسمان کی دعا کی قبولیت کی یہ شرائط موجود ہیں اس کے ساتھ، لیکن پھر بھی آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کے پھیلا کر کے کہتا ہے یا رب یا رب، حالانکہ اس کا کھانا حرام ہے، حرام کا کھاتا ہے، حرام کی کمائی ہے، پینا حرام ہے، حرام کی چیزیں پیتا ہے، لباس حرام ہے سے بنا ہوا ہے، لباس اس کا حرام کا ہے، حرام کمائی کا ہے، حرام چیزوں سے بنا ہوا ہے اور اس کی پرورش بھی حرام میں ہوئی ہے، تو اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، ایسے آدمی کی دعا کہاں قبول ہوگی؟ تو یہ یقین جانیے کہ دعا کی قبولیت کے شرائط میں سے یہ ہے کہ ہمارا کھانا پینا، اوڑھنا بچھونا اور ہماری پرورش سب حلال میں ہونی چاہیے۔ ان لوگوں کے لیے یہاں سوچنے کا مقام ہے جو اپنے بال بچوں کو حرام کی کمائی سے کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، پہناتے ہیں۔ اسی طرح دعا کی قبولیت کی شرائط میں سے یہ ہے کہ دعا میں حد سے تجاوز نہ کرے آدمی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دعا میں حد سے تجاوز کرنا پسند نہیں فرماتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے کہ بندہ دعا میں حد سے زیادہ تجاوز کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيًا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، تم اپنے پروردگار کو، اپنے رب کو گڑ گڑا کر اور چھپ کر کے پکارو، بے شک وہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ خوب چیختا ہے آدمی، چلاتا ہے، خوب تیز آوازیں نکالتا ہے مجمعوں میں، یہ سب حد سے تجاوز کرنا ہے۔ بہت زیادہ گریہ وزاری لوگوں کے سامنے کر کے اللہ کو پکارتا ہے، یہ حد سے زیادہ تجاوز کرنا ہے۔ اللہ کو پکارنا ہے تو آہستگی کے ساتھ پکاریے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارنا ہے تو چھپ کر کے پکاریے اور حد سے تجاوز کرنے سے بچیے۔ اسی طرح دعا کی قبولیت کے شرائط میں سے یہ ہے کہ آدمی وہ حقوق بھی ادا کرے جو اس کے اوپر واجب ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ دعا میں لگا ہوا ہے اور وہ حقوق جو اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے واجب کر رکھا ہو، ان حقوق کی ادائیگی میں کوتا ہو، ان حقوق کی ادائیگی میں کوتا ہو۔ جیسے آدمی دعا میں مشغول ہے، اس کے سلسلے میں ایک واقعہ جو امام مسلم اور امام بخاری نے اپنی صحیح کے اندر روایت کیا ہے، جریج کا واقعہ۔ وہ عبادت میں مشغول تھے، بہت ہی عابد و زاہد قسم کے آدمی تھے، عبادتوں میں مشغول تھے۔ ان کی ماں نے ان کو پکارا، جریج سنو، تو انہوں نے سوچا کہ میں دعا کر رہا ہوں، بعد میں اس کا جواب دے دوں گا، تو پھر ان کی ماں نے ان کے لیے بد دعا کیا۔
اپنی والدہ کی آواز سن کر کے اس کا جواب نہ دیا اور اپنی نماز میں مشغول رہے تو ان کی والدہ نے ان کے خلاف بد دعا کر دی، جس کا نتیجہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں آزمائش میں مبتلا کر دیا۔ تو جو حقوق ہیں انہیں آدمی ادا کرے، ایسا نہیں ہو کہ دنوں رات دعا میں لگا رہے اور حقوق کی ادائیگی سے بے پرواہ ہو، جیسا کہ آج کے زمانے میں دیکھا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دل میں اگرچہ خالص نیت کر کے لوگ نکلتے ہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جا کر کے دین کی تبلیغ کریں گے، لیکن اپنے بال بچوں کو بیمار چھوڑ کر کے جاتے ہیں، اپنے حقوق کی، ماں باپ کے حقوق کی ادائیگی کو بیچ راستے میں چھوڑ کر کے نکل جاتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کی نہ دعا قبول ہوگی اور نہ یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پسندیدہ ہے۔ اس لیے حقوق کی ادائیگی کیجیے، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجیے، یہ دعا کے شرائط میں سے ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ علماء کرام کہتے ہیں کہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جریج کے لیے صحیح عمل یہ تھا کہ اپنی ماں کی بات کا جواب دیتے، اپنی والدہ کی بات کا جواب دیتے، کیونکہ وہ نفل نماز ادا کر رہے تھے اور اس نفل نماز کو جاری رکھنا بھی نفل ہی تھا، واجب نہیں تھا کہ وہ اس نماز کو جاری رکھتے، جبکہ والدہ کی بات کا جواب دینا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا واجب ہے، واجب ہے۔ ماں کی بات کا جواب دینا اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ واجب ہے، ان کی نافرمانی حرام ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عذاب میں یا ان کو پریشانی میں اور آزمائش میں مبتلا کر دیا۔ اب ایک اہم چیز ہے، یہ تو بات ہو گئی کہ ہماری دعا کیوں قبول نہیں ہوتی ہے یا دعا کی قبولیت کے لیے کیا شرائط ہیں۔ پھر ہم نے تمام شرائط کو ادا کر دیا، تمام شرائط ہمارے اندر دعا کی قبولیت کے پائے جاتے ہیں، پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری اس بات کو بعین ہی قبول نہیں کیا ہے۔ تو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ علام الغیوب ہے، وہ حکیم ہے، وہ تدبیر والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے علم، اپنے حکمت اور کی وجہ سے ہی وہ جانتا ہے کہ اس کے بندے کے لیے کون سی چیز اہم ہے۔ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگا کہ اللہ ہمیں اولاد دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں دیا۔ دعا کی قبولیت کے سارے شرائط موجود ہے، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد نہیں دیا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا نہیں ہے کہ ہماری دعا کو قبول نہیں کیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت بندے کے ساتھ کی وجہ سے بندے کے ساتھ جو مناسب ہے، بندے کے لیے جو مناسب ہے اس کے حساب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دعا کو قبول کیا ہے۔ جیسا کہ حدیث کے اندر ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، جیسا کہ امام احمد اور امام ابو یعلا وغیرہ نے اس کو روایت کیا ہے، امام البانی نے اس کو صحیح الادب المفرد کے اندر صحیح قرار دیا ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من مسلم یدعو بدعوۃ لیس فیہا اثم، کوئی آدمی کوئی بھی مسلمان دعا کرتا ہے جس کے اندر کوئی گناہ نہ ہو، ولا قطیعۃ رحم، اور کوئی رشتہ داری کاٹنے کی بات نہ ہو، الا اعطاہ اللہ بها احدى ثلاث، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 3 طریقے سے دیتا ہے، اس دعا کو 3 طریقے سے قبول کرتا ہے۔ پہلے چیز جو ہے، اما ان تعجل له دعوته، اس کی دعوت بعین ہی قبول کر لی جاتی ہے، بہت جلدی دنیا میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعوت قبول کر کے اسے دے دیتا ہے، اس کی پکار کو سن کر کے بعین ہی جو کچھ بھی مانگتا ہے بندہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دے دیتا ہے۔ ایک طریقہ ہے، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی قبولیت، دعا کی قبولیت کا ایک طریقہ ہے، ایک طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ دوسری چیز ہے وَإِمَّا أَن يَدَّخِرَهَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سمجھتا ہے کہ اس بندے کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ اسے یہ چیز دی جائے، تو پھر اس کے لیے آخرت میں ذخیرہ کر دیتا ہے، آخرت میں اسے دیتا ہے، اس کا بدلہ دیتا ہے آخرت میں۔ جو کچھ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت میں اس دعا کے بدلے میں جو کچھ بھی اس کا حق متعین کر رکھا ہے، اسے آخرت ہی میں دیتا ہے، پھر اسے اس کی نیکیوں میں اضافہ کر کے آخرت میں اسے کامیاب اور کامران کرتا ہے۔ اور تیسری چیز، جو تیسرا طریقہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دعا کو قبول کرنے کا، وَإِمَّا أَن يُصْرِفْ عَنْهُ مِنَ السُّوءِ مِثْلَهَا، بندہ گناہ کرتا ہے تو دعا کرتا ہے، دعا کے سارے شرائط موجود ہیں قبولیت کے، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نہیں دیتا، وہ تو کیا کرتا ہے کہ اسی کے مثل اس کا گناہ اسے مٹا دیتا ہے، کیونکہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کہ میرے بندے کے لیے
یہ اس گناہ کا مٹا دینا زیادہ اہم ہے اور زیادہ فائدہ مند ہے، اسی کے لیے یہ زیادہ مناسب ہے۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ یا تو ہماری دعاؤں کو بعین ہی قبول کرتا ہے، دنیا میں دیتا ہے، یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہمارے لیے آخرت میں ذخیرہ بنا دیتا ہے، یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہم نے جو گناہ کیا ہے اس کے برابر گناہ مٹا دیتا ہے۔ تو یہ دعا کے سلسلے میں چند باتیں تھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم جو بھی دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت، حکمت اور مغفرت کے تقاضوں کے پیش نظر اللہ تبارک و تعالیٰ ان دعاؤں کو قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری نیکیوں کے زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، لوگوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، اور قبول فرمائے تو اپنی رحمت اور حکمت کے اعتبار سے جو ہمارے لیے مناسب ہو اللہ تبارک و تعالیٰ ویسے ہی ہماری دعا کو قبول فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی خیر خلقہ وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔